بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بہت ہی پیارا آج واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں کہ ملک الموت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کیوں قبض نہ کر سکے۔ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا کہ وہ سیدنا سلام علیہ السلام کی روح قبض کرے۔ یہ احترام اس پردہ دار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ ہی ملائکہ کی نگاہ پڑی ہے۔ روایت ہے کہ جب سیدنا فاطمہ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے عزرائیل کو حکم دیا، وہ تو اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو پھر خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت سلمہ ام رافع سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا، امی جان مجھ کو غسل کروا دیجئے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب مل کر غسل کیا، پھر اپنے نئے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا کہ میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے۔ آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئیں۔ فرمایا کہ امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی اب میرے جسم نہ کھولے۔ لہٰذا آپ کو حضرت علی نے بغیر غسل دیے ہوئے دفن کر دیا۔ ابن سعد عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت نے علی کو غسل کے لیے پانی کا نظام کرنے کا کہا اور اپنا کفن منگوایا جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا۔ آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ خاتون جنت کی وصیت کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اسماء بنت امیس اہلیہ ابو بکر صدیق کو بلوا کر وصیت کی کہ انہیں وہ حضرت علی اور سلمہ ام رافع غسل دیں اور یہ کہ رات کی تاریکی میں ان کو دفن کیا جائے۔ الغرض آپ کی وفات رمضان سن 11 ہجری سے شب 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب میں علی نے آپ پر نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم کی صاحبزادی سیدنا فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار اور نشست و برخاست میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ فضائل اصحاب اللسانی میں ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آقا مولا جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدنا فاطمہ کے پاس آتے۔ آپ سیدنا فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ الزہرا میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچائے۔ خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ آقا مولا نے فرمایا، بنو حشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کرا دیں، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر ابی طالب چاہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لیں، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے۔ جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ
فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا فاطمہ الزہرا سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کرا دوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاطمہ کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ سیدنا فاطمہ اور سیدنا علی کی شادی کی رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا، ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔